آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے خدا سے بھاگنا چھوڑ دو۔ بہت دفعہ زندگی میں ہم خدا سے بھاگتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سبب ہے، میرے تو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر طرف سے نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہیں آپ خدا سے بھاگ تو نہیں رہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام یونا ہے، اور یونا کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یونا خدا کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، خدا نے اسے نینوا کو بھیجا، لیکن یونا خدا کے حضور سے ترسیس کو بھاگا ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ کرایہ دے کر ترسیس جانے والے جہاز پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں خدا کے حضور سے بھاگ جاؤں گا، لیکن ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، وہ سمندروں پر بھی حکمرانی کرتا ہے، ہر ایک چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر ایک چیز اس کے تابع ہے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے سمندر پر ایک آندھی بھیجی اور جہاز کو اور سمندر کی لہروں نے گھیر لیا اور جہاز ڈوبنے لگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ یونا کی طرح ہم بھی زندگی میں خدا سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن یونا کو طوفان نے گھیر لیا۔ اسی طرح ہر اس شخص کو جو خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مشکلوں کے طوفان گھیر لیتے ہیں، بیماریوں کے طوفان گھیر لیتے ہیں، بدترین حالات اس کو گھیر لیتے ہیں، اور ہر طرح کا خوف، ہر طرح کی دہشت اس شخص کو گھیر لیتی ہے، اور وہ کبھی بھی خدا سے بھاگ کر خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ خوشی اور شادمانی کا منبع ہمارا خداوند ہے، اور ہم اس سے بھاگ کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر خوشی پانی ہے، اگر خوش رہنا ہے، اگر اطمینان پانا ہے، تو ہمیں خدا کے حضور میں آنا پڑے گا۔ اس سے بھاگ کر ہم خوشی نہیں پا سکتے، کیونکہ خوشی کا منبع کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں ہمیں خوشی نہیں دے سکتی۔ بعض اوقات لوگ دنیا کے اندر خوشی تلاش کرتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں کہ شاید نشہ کرنے سے مجھے جو ہے وہ ذہنی سکون مل جائے، لوگ دنیا کی چیزوں میں جو ہے وہ دل لگاتے ہیں کہ شاید خوشی مل جائے، لیکن ان کا غم بڑھتا جاتا ہے، ان کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ خدا سے بھاگ رہے ہیں۔ خدا سے بھاگ کر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ خوشی پانے کے لیے ہمیں خداوند کے قدموں میں آنا ہوگا، کیونکہ اس کے قدموں میں خوشی ہے، اس کے پاس شادمانی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آرام اور سکون ایک ہی ہے جس کے پاس ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ خداوند سے بھاگنا چھوڑ دے۔ یونا کو طوفان نے گھیر لیا اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جب تک ہم خدا کے حضور سے بھاگتے رہیں گے، مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ مشکلوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، دکھوں سے اور رہائی پانا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ہے جو رہائی دے سکتا ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس سے بھاگے نہیں بلکہ اس کے پاس آئے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر مصرف بیٹا جب اپنے باپ سے مال و مطالعے کے دور دراز ایک ملک میں چلا گیا، وہ بھی اپنے باپ سے دور ہو گیا، اور اس تمثیل میں باپ جو ہے وہ خدا کا کردار ہے، اور وہ آسمانی باپ سے دور چلا جاتا ہے۔ زندگی میں لوگ آسمانی باپ سے دور چلے جاتے ہیں
اور جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں, خدا سے دور بھاگ جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے, اس ملک میں کال پڑا جہاں پر وہ چلا گیا تھا اور وہ محتاج ہونے لگا, اور پھر ایک وہاں کا باشندہ تھا جس کے ہاں وہ چلا گیا اور اس نے اسے سور چرانے کے لیے بھیجا, اور اسے آرزو تھی کہ جو پلیاں سور کھاتے ہیں اسی سے اپنا پیٹ بھر لوں, لیکن وہ بھی اسے کھانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی تھی خدا سے بھاگ کر. اور ہم کبھی بھی اچھے دن نہیں دیکھ سکتے, حالات خراب ہوتے جائیں گے. مصرف بیٹے کے حالات خراب ہو گئے, لیکن ایک دن اسے ہوش آئی اور اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ, میں آسمان اور تیری نظر میں گناہگار ٹھہرا, مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ لے. اور کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے باپ کے ہاں تو مزدوروں کو بھی اچھی روٹی افراد سے مل رہی ہے. ہوش میں آئے, بھاگنا چھوڑ دے, خداوند کے پاس آئے. اور جب وہ خداوند کے پاس آیا مصرف بیٹا, کلام میں لکھا اس کے باپ کو اس پر ترس آیا اور وہ دوڑا, اس نے اسے گلے لگایا, اس نے اسے چوما. خداوند آپ کو بلا رہا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بھاگتے رہیں. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو خدا سے بھاگتے رہے لیکن بدترین حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. جان نیوٹن کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اس کی والدہ ایک بہت ہی ایماندار خاتون تھی اور بچپن میں وہ اس کو دعائیں بھی سکھاتی تھی, بائبل کی کہانیاں سناتی تھی. لیکن جب یہ 6-7 سال کا ہوا تو اس کی والدہ مر گئی اور اس کا باپ تجارت کا کام کرتا تھا اور یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ جہاز پر, بحری جہاز پر جانا شروع ہوا. اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلاموں کو فریقہ سے خریدتا اور ان کو مختلف جگہ پر جا کر بیچتا تھا اور بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا. 2 دفعہ سے ملیریا ہوا. ایک دن یہ سمندر میں جا رہا تھا اور سمندر میں طوفان آ گیا اور لوگوں نے اپنی چیزیں پھینکنا شروع کر دی, لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے اور جان نیوٹن نے کبھی دعا نہیں کی تھی. پہلی دفعہ اس نے خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیک دیے اور خاکسار بن گیا اور اس نے دعا کرنا شروع کر دی. اس نے کہا اے خدا, تو جو زندہ خدا ہے مجھ پر رحم کر, یہ جہاز بچ جائے تباہ ہونے سے. اور خدا نے اس کی آواز سنی اور جان نیوٹن جو خدا سے بھاگ رہا تھا, طوفانوں نے اسے گھیر لیا اور اس نے خدا کے حضور میں فریاد کی. خدا نے اس کی آواز کو سنا اور خدا نے طوفان کو تھما دیا اور جان نیوٹن بچ گیا اور اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی اور بعد میں یہ بہت بڑا خادم بنا اور بعد میں یہ ایسے لوگوں کو پریچ کرتا تھا جو غلامی کے اندر ہے. ایسے لوگوں کے پاس پہنچتا تھا, ان کو مسیح کی خوشخبری سناتا تھا. جب تک وہ خدا سے بھاگتا رہا اس کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں تھا, حالات خراب تھے. لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی اس کی زندگی کے اندر ایک اطمینان آ گیا. جو غلاموں کو خریدتا اور بیچتا تھا پھر وہ انہی غلاموں کو چھڑوانے والا بن گیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سال تک میں بھی خدا سے بھاگتا رہا اور کئی بار خدا نے خواب اور رویا کے ذریعے سے مجھ سے بات کی, لیکن میں اور خدا کی آواز کو اگنور کرتا رہا اور بیماریوں نے مجھے گھیر لیا, مشکلوں نے مجھے گھیر لیا, بدترین حالات نے مجھے گھیر لیا. ایک خوف مجھ پر طاری ہو گیا, میں رات بھر سوتا نہیں تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا. لیکن ایک رات میں نے فیصلہ کیا, میں نے کہا خداوند آج تک تجھ سے بھاگتا رہا ہوں لیکن آج کی رات میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیرے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. اور خداوند نے مجھ پر فضل کیا اور میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی. اور جب سے خداوند کو زندگی دی ہے ہر طرح کا خوف جاتا رہا, بیماریاں جاتی رہی اور میری زندگی کے اندر ایک خوشی اور اطمینان
इत्मीनान जो है वो आ गया और मैंने अपने खौफ पर, बीमारियों पर, बदतरीन हालात पर फतह पाई। अपने आप को खुदावंद के हजूर में सरेंडर करें और अपने आप को उसके सपुर्द कर दें, उससे भागे नहीं बल्कि उसके पास आए। वो आपको खुशी, इत्मीनान देना चाहता है, शिफा देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। उससे भाग कर कभी भी हम खुश नहीं रह सकते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।